یہ اپنی ساری انرجی اور ایفرٹ آپ نے آخری جو راؤنڈ ہوتا ہے نا میراتھن کا، اس میں آپ دیکھیں بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن اینڈ میں نا صحیح جان مارتے ہیں، اسپرنٹ ہوتا ہے اینڈ میں. سو آخری 10 دن آر ویری امپورٹنٹ. اچھا، اس پہ تھا بھی میں ایمفیسس بار بار کرنا چاہوں گا، میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دیکھیں رمضان المبارک از ناٹ دا منتھ آف ایز اور منتھ آف کنوینئنس. یہ بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ یہ تھکنا ہے ہم نے. بالکل. اور جیسے علماء نے کہا کہ قیام کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے کھڑے رہنا زیادہ دیر تک. قیام کا مثلا یعنی قیام کے اندر یعنی تھکاوٹ ہونا، یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کے جو اس کی تکلیف برداشت کرنا، یہی اللہ کا مقصود ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف ہو ذرا، تاکہ اس کا ایمان اس پہ مضبوط ہو اور اس کو احساس ہو. کچھ چیزیں اللہ تقوی اور ریئلائزیشن کروانا چاہتے ہیں. مجھے سلف میں سے غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ کسی کی میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں سے، کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے گرمیوں کی حالت میں مطلب دے ووڈنٹ چینج دیئر لائف اسٹائلز. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا دن آرام کر رہے ہیں، کنوینئنس پہ بیٹھے، نہیں، نارمل اپنی روٹین کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ نے، آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں جنگیں بدر لڑی، ہم تو جنگیں لڑتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. جنگوں کے دوران کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے. امیجن کریں جنگ کے لیے جا رہے ہیں، گرمی ہے، صحرا میں پیدل چل رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں کہتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ. امیجن دی ان کی، اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے حوصلے اور وہ جرتیں اور وہ طاقتیں آتی تھی، شجاعتیں آتی تھیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر صحابہ کو دکھانا پڑا سبحان اللہ کہ میں روزہ کھول رہا ہوں، میں روزہ کھول رہا ہوں، صحابہ روزہ کھولے، صحابہ روزہ نہیں کھول رہے تھے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایج آف تھوڑا سا نا یہ جو ایز کا جو ہے نا اس سے باہر نکلے. میں بتا رہا تھا کہ میں کسی کی سلف میں سے پڑھ رہا تھا کہ وہ کرتے ہوئے گرمی میں وہ گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنی وہ ایگزاسٹ ہو جاتے تھے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. ہی وڈ کنٹینیو ہز ورک، اور وہ گرتے تو باقاعدہ لوگ اٹھاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ نا وہ پانی ہم آپ کو لاتے ہیں، آپ روزہ توڑ دیں، آپ کو تو اجازت ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ گرمی جو ہے نا جہنم کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے، تو یہ مجھے گرمی برداشت کرنے دو. لیٹ می ایکچولی بیئر دیٹ، اٹ ریمائنڈز می آف دیٹ ہیل فائر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو، بھائیوں کو بھی یہ کہیں، اور میں نصیحت کرتا ہوں بھائیوں کو کہ تھوڑا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ یار یہ مشکل برداشت کرنی ہے. میں 11 مہینے اپنی ایز پہ پانی پیتا ہوں، میں 11 مہینے اپنے ایز کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں. یار ایک مہینہ میں ذرا اپنے نفس کو ذرا پش تو کروں، اپنے نفس کی مخالفت تو کروں. اچھا، میں نے دیکھا ہمارے اسلاف میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، دی وہ جان بوجھ کے نا اپنی نفس کی مخالفت کرنا. جیسے میں نے کہا نا، جیسے ابھی کہ میں مثال کے طور پہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، یہ کسی کا تھا انہی میں سے، یہ بشر الحافی کا تھا، یہ کسی کا ان میں سے نا ہمارے اسلاف میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے تو پیاس لگی بہت زیادہ، تو نا ایک کنواں آیا پانی پینے کے لیے. تو انہوں نے اس کے ساتھی نے کہا کہ پانی پی لیتے ہیں، پیاس بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سفر کرو، آگے ایک اور کنواں وہاں پہ پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کہتے چلے برداشت کر لیا، آگے چلے، آگے بھی کنواں آیا، کہتے جی پانی پیتے، کہتے چلے تھوڑا سا اور کر لیتے، آگے چلے جاتے. وہ بیچارہ 2-3 دفعہ کیا، وہ کہے جی آپ تو پانی نہیں پینے دے رہے، میری تو بری حالت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا دنیا کے اندر بھی نا لذتوں کا معاملہ یہی ہے، آپ کو ہر موقع کے اوپر نا لذت ملتی ہے، اور آخرت وہی ڈیسٹینیشن پانی ہے. یعنی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا برداشت کرو، تھوڑا سا برداشت کرو. تو کانسٹنٹلی اپنے نفس کی مخالفت کریں. مطلب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ افطاری بڑی زبردست ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے، کوئی بات نہیں، کم کھانا. میں ایک چیز کھاؤں گا آج، میں صرف کھجوریں کھا لیتا ہوں، کوئی نہیں، سحری اچھی کر لوں گا، چلو سحری اچھی کر لی ہے، اب ایسا کرتے ہیں ذرا ریلیکس رکھ لیتے ہیں. یعنی جان کے نا نفس جو کہہ رہا ہے نا، چیخ رہا ہے، آپ اس کی مخالفت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 30 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یار میرا نفس میرے لیے. اور جو شخص افطاری میں پکوڑے اور سموسے پھاڑے اور جلیبیاں، شیخ پورے 11 مہینوں میں اتنا پکوڑا نہیں بنتا، اتنے سموسے نہیں کھائے جاتے، کنزمپشن ہوتی پورے پاکستان میں جتنی صرف رمضان میں ہوتی ہے. بالکل. اور امیجن کریں، اسٹالز لگ جاتے ہیں گلی گلی، محلے میں پکوڑے اور سموسوں کے. امیجن آپ کا پیٹ پچھلے 8-10 گھنٹے سے خالی ہے، اور آپ نے اس میں ڈیپ فرائیڈ پرانے تیل، کالے تیل کا پکوڑا ڈال دیا اور سموسہ ڈال دیا، اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو تراویح میں نیند نہ آئے یا آپ کی رات انرجیٹک. مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی. سلف تو مغرب کی نماز لائٹ سی افطاری کرتے تھے، اس کے بعد غسل کرتے تھے، اور اپنے آپ کو تیار کرتے کہ اب وہ رات آ گئی جس میں ہم عبادت کریں گے. یعنی ہم جو یہ ڈائٹری ہیبٹس ہیں نا ہماری، پراٹھے سحری میں کھانا اور سموسے اور پکوڑوں پہ اور پائے اور نہاری، ان پہ وہ نہیں کلچے اور کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں، ان کو اوائڈ کریں. کھجور، پانی، یعنی آپ کا وزن گرنا چاہیے. بالکل. مطلب آپ کو تھوڑا فرق پڑنا چاہیے. اور میں پریکٹیکل سے اس میں ڈائٹ کے علاوہ بتاؤں، اپنا نا جو اسکیجول لازمی سیٹ کریں رمضان میں مجھے کرنا کیا ہے. میں ایک ٹپ بتاتا ہوں، میں اپنے لیے میں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا، آئی یوزڈ ٹو انجوائے اٹ اے لاٹ، کہ میں جب
افطاری سے گھنٹہ پہلے آئے گا نا, ایک ٹائم تھا فار ایگزامپل 5 PM, میں نے الارم سیٹ کیا ہوا تھا 5 PM آئی گو ٹو دا روف ٹاپ, اور ٹل افطاری, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر 6 بجے افطاری ہو رہی ہے, اس ٹائم ہوتی تھی, تو 5 to 6 از دا ٹائم, اور پرابلی 5:25-30 سے لے کے 6 از دا ٹائم جس میں آئی ڈو نتھنگ. میں نیچے فون چھوڑ چلے جاتا تھا اپنے بیڈ روم میں, اینڈ آئی جسٹ یوز ٹو میک دعا, کیونکہ جیسے ایک دن سارا مزدور کام کرے نا, مزدوری سارا کرے, اور پھر وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے مالک سے مزدوری لینے کے لیے آتا ہے کہ میں نے سارا کام کیا, مجھے مزدوری چاہیے. تو ہم نے بھی سارا دن مزدوری کی اللہ تعالیٰ کی, اور اب نا ویج لینے کا ٹائم ہے, اب کیش کرنے کا ٹائم ہے, اور بھوک پیاس کا عالم, ویکنیس کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ کو ویک بلیور بڑا پسند ہے کہ تو میری وجہ سے ویک ہوا ہوا ہے, تو میری وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے, اور تو میری وجہ سے تیرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو ایگزاسٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ کوالٹی ہے دعا قبولیت کے. سو آلویز میک شیور کہ آخری جو کچھ آدھا پونا گھنٹہ ہے نا, وہ نہ ڈسٹریکشنز میں گزاریں اور اوپر چلے جائیں, فون چھوڑ کے چلے جائیں. اینڈ پیپل شوڈ نو کہ دس از یور پرائیویٹ ٹائم, اینڈ میک دعا, اینڈ کانسٹنٹلی میک دعا, اور اس پہ اللہ کو پریز کریں, نبی پہ درود بھیجیں, اور پھر اللہ سے نا اپنی جو لینگویج ہے نا اس میں اللہ کے سامنے عاجزی ان کے سارے بیان کریں. اینڈ اف سم ون ہو لسنس ٹو اٹ فالو اٹ, بلیو یو می, آپ بہت انجوائے کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ. سو آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی رمضان مقبول بنائے, قبول کرے, اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب ان لکی لوگوں میں سے شامل ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرے. بالکل انشاءاللہ. سو اللہ تعالیٰ یہ خاص توفیق, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بلیسڈ منتھ دے رہا ہے, تو اس کو بہترین انشاءاللہ گزارنا ہے. وہی باتیں جو ہم نے کی انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کرتے ہیں, اللہم بلغنا رمضان, اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں رمضان سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے. سو بارک اللہ فیکم اخوان فار یور ٹائم اینڈ ایفرٹس. اینی لاسٹ ورڈز آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اپنے ایڈ کرنا تو یو کین ایڈ انشاءاللہ. ویسے پکوڑے کھا سکتے ہیں, کھا حلال تو ہیں لیکن اپنے ذاتی ہے, اپنے ساتھ تھوڑا ہولے ہو کے کھائیں, کھائیے, ایسا بھی انجوائے کریں, بٹ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب دیکھیے اوور ایٹنگ از آلویز, ہر چیز کا جو ایکسیس ہے وہ غلط ہے. اپنے آپ کو ذرا ہلکا رکھیں تاکہ آپ کی ہی صحت بہتر رہے گی, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ہیو انرجی ٹو ڈو اے لاٹ مور تھنگس. بس برو میں یہی کہوں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں ہیں ساری, سیدھی سی بات ہے. اللہ کو کیا ملنا ہے, یہ عید کی خوشیاں بھی ہمارے لیے ہیں, عید کے اچھے کپڑے بھی ہمارے لیے ہیں, افطاری کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں, سحری کے جو کھانے ہیں وہ بھی ہمارے لیے, اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کی کوشش کے بعد جو اللہ نے مغفرتیں دینی ہیں وہ بھی ہمارے لیے, جنتیں بھی ہمارے لیے. اللہ کو تو کچھ نہیں ملنا اس سے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے, اللہ یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں, لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرے, کیونکہ اللہ کو نا, اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ عطا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس سے محنت کرواتے ہیں, پھر اس کو عطا کرتے ہیں ان ریٹرن, بجائے یہ کہ, اور یہ اللہ کو پسند نہیں کہ ایک بندہ بغیر محنت کے اللہ سے نعمتیں مانگے اور اللہ سے کہ اللہ یہ آسمان سے میرے لیے بس یہ سارے میرے مسئلے حل کر دے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے لیے محنت کر, میں تجھے عطا کروں گا. تو صرف میں یہی کہوں گا, نصیحت اپنے لیے اور سب بھائیوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے, آپ کے لیے رحمتیں بھی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ میک این ایفرٹ. اللہ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی اللہ کو ثابت کریں, کہ کر کے دکھائیں تھوڑا سا کہ اللہ ایم ٹرائنگ, اینڈ ہی ول ہیلپ یو انشاءاللہ. اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو کس طریقے سے. اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بڑے کمال کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا ایک جوڑا پہن لیا, عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے. عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئی سواری لے لی, عید اس کے لیے جس کو جہنم سے مغفرت کا پروانہ مل گیا. اگر ہمارا ایسا ہے تو پھر ہماری عید ہے, اگر ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر ہماری عید نہیں ہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ کا معاف فرمائے. السلام علیکم.